غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، یعنی اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسا اس کا ذکر کرنا اگر وہ سن لے تو اس کا دکھ ہو، یہ غیبت ہے۔ صحابی رسول نے دوسرا سوال کیا ان کان فی اخی ما اقول، جو کہا جا رہا ہے وہ برائی اس میں پائی جا رہی ہو تب بھی غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، غیبت کا معنی یہ ہے کہ کسی کے اندر وہ برائی موجود ہے اور آپ وہ کسی کے دوسرے کے سامنے بیان کر رہے ہو، یہ غیبت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرقان حمید میں یہ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ کہ تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اللہ نے جو غیبت کی تعریف کی ہے، غیبت کا جو نقصان بتایا ہے، غیبت کا جو عذاب بتایا ہے، وہ کیا بتایا ہے؟ کہ انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ ایک تو انسان اپنا مردہ بھائی نہ دیکھ سکے اور اس کی سختی بیان کر رہے ہیں کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنا۔ اب ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا اور وہاں کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ کہتے میں اس مجلس کو برا جانا اور میں اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے ابھی غیبت ختم ہو گئی ہو، تو میں واپس اس مجلس میں جب آ کر بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد لوگوں نے پھر غیبت اس میں شروع کر دی۔ کہتے ہیں اب مجھے ہمت نہیں ہوئی وہاں سے اٹھنے کی، اب میں وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک تو میں غیبت سنتا رہا اور کچھ وقت کے بعد میں خود غیبت کرنے لگ پڑا۔ فرماتے ہیں مجلس ختم ہوتی ہے، رات میں سوتا ہوں تو مجھے خواب آتا ہے۔ خواب میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ فام آدمی آ رہا ہے اور ایک تشن اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور اس میں وہ کچھ گوشت لے کے آ رہا ہے۔ میں تھوڑا سا دھیان کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سور کا گوشت ہے۔ کہتے ہیں وہ قریب آتا ہے اور کہتا ہے یہ سور کا گوشت کھا لو۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں یہ تو حرام ہے، میں مسلمان ہوں، یہ میں نہیں کھا سکتا۔ کہا نہیں تمہیں کھانا ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو منع کیا میں یہ نہیں کھا سکتا۔ کہا نہیں تمہیں کھانا ہوگا۔ کہتے ہیں پھر اس نے زبردستی مجھے پکڑ کے وہ گوشت کھلوایا اور اس کے بعد اس کی بو اور اس کی نکاحت کی وجہ سے، اس کی تکلیف کی وجہ سے میری ایک دم سے آنکھ کھلتی ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن جب صبح میرے سامنے گھر والوں نے کھانا رکھا تو جب میں کھانا کھانے لگا تو وہی بو، وہی مشک جو مجھے خواب میں محسوس ہوئی تھی وہی مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہو رہی تھی۔ تو کہتے 30 دن لگاتار جب بھی میں کھانا کھاتا اس بو کا اثر میری کھانے میں رہا 30 دن۔ تو یہ کتنا برا عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو تعبیر فرمایا ہے زنا کے ساتھ، فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی برا عمل ہے۔ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار زنا تو کسی کی عزت کو پارا پارا کرنا ہے، کسی کی عزت کو پامال کرنا ہے، اور غیبت تو منہ کے چند بول ہیں، یہ کیسے زنا کے مترادف ہو سکتا ہے، یہ کیسے زنا کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ برا کام ہے، گناہ والا کام ہے، لیکن جو شخص غیبت کر رہا ہوتا ہے
اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ تو کئی دفعہ یہ معاملہ پیش آیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی غیبت مت کرو تو آگے سے لوگ کہتے ہیں مولانا نہیں، ہم حق بیان کر رہے ہیں، ہم غیبت نہیں کر رہے، ہم حق بیان کر رہے ہیں، غیبت نہیں کر رہے. میاں مان لیا تم بہت حق پرست ہو، اور آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کے منہ پہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں، جو بات ہم پیچھے کہہ رہے ہیں یا منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں. یار ہم نے مان لیا تم بہت دلیر ہو، تم لوگوں کے منہ کے اوپر بھی بات کر لیتے ہو، لیکن تمہارے سامنے جناب رسول اللہ کا وہ فرمان نہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، کہ جو شخص کسی کو آر دلانے کے لیے اس کے سامنے اس کے گناہ کا تذکرہ کرتا ہے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے گناہ کا تذکرہ اس کے سامنے کرتا ہے، تو جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا اللہ اس شخص کو بھی موت نہیں دیتے، اس آر دلانے والے کو. کتنا سنگین گناہ ہے. آج معذرت کے ساتھ یہاں میں جو بات کر رہا ہوں یہ تقریر برائے تقریر مقصود نہیں ہے، یہ بیان برائے بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں، یہاں سے کچھ علمی فائدہ حاصل کر کے جائیں، کوئی عملی فائدہ حاصل کر کے جائیں. میر جمع ہے احباب کچھ درد دل کہہ لیں، پھر نہ جانے التفات دل دوستہ رہے نہ رہے. تو یہ درد دل میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ غیبت اتنا سنگین گناہ ہے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ جب کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ نیکی کرنا شروع کر دیں، مثال کے طور پہ دیندار لوگ، یا مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں یا کچھ اور عمل کرتے ہیں، تو جو یہ عمل نہیں کرتا نا اس کو تو سمجھے کہ کافر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو تو بالکل برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گناہ سے نفرت سکھائی ہے، گناہگار سے نفرت تو نہیں سکھائی، مرض سے نفرت سکھائی ہے، مریض سے نفرت تو نہیں سکھائی. اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت شروع کر دے تو پھر علاج کون کرے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جب کچھ لوگ نیکی کی طرف لگتے ہیں نا تو دوسروں کو آر دلانا شروع کر دے، تو ایسا تو ایسا تو ایسا. آپ کے علم میں ہے کہ ابلیس کو سزا کیوں مل رہی ہے، شیطان کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ کہ آپ کے علم میں ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اور ابلیس تھا کون؟ فرشتوں کی جماعت کا سرپرست، سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار. لیکن اللہ نے فرمایا ابلیس آدم کو سجدہ کرو. اس کو اپنے علم پر ناز آیا، اس کو اپنے عمل پر ناز آیا. اس نے کہا یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو علم کے تکبر کی بنا پر شیطان آج تک لعنتوں کی گھیرے میں ہے، ہر وقت اس پہ اوپر لعنتیں برسائی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم کا تکبر تھا. تو یاد رکھیے گا کہ علم کا تکبر نہیں کرنا. میں آپ کے ساتھ جب بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہتا کہ آپ برا غیبت کر رہے ہیں، بلکہ میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں ہمارے اندر یہ برائی ہے، ہمارے اندر یہ مسئلہ ہے، ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہمارے اندر یہ نقصان ہے. تو یہ ہم آج یہاں سے یہ بات لے کر اٹھیں کہ آج کے بعد ہم کم از کم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کم از کم کسی کی غیبت نہیں کریں گے. غیبت کا گناہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے برا عمل ہے. آپ کے سامنے گناہ آ گیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ آج سے ہم غیبت نہیں کریں گے، لیکن جن کی غیبت کر لی اس کا کیا کریں؟ کیونکہ یہ تو حقوق العباد میں سے ہے، یہ تو حقوق العباد میں سے ہے. جب تک لوگ معاف نہ کریں جس کی غیبت کی ہے تب تک معاف نہیں ہوتی. تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کا بھی ایک حل علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے پاس جا کے یہ تو نہیں کہا جا سکتا میاں میں نے کسی موقع پہ آپ کے والد صاحب کو یہ کہا تھا یا آپ کو یہ کہا تھا. جب یہ کہو گے تو وہ تو اور غصے میں آ جائے گا.
بلکہ اس کا حل یہ بتایا ہے کہ جب کسی کی غیبت ہو جائے تو اس کے پاس جا کے کہو یار میرا یا آپ کا ایک دوسرے پر کوئی اگر حق ہے نا تو آپ معاف کر دیں، میں بھی معاف کر دوں، آپ بھی معاف کر دیں۔ کتنا پیارا جملہ ہے، اور امید ہے وہ بندہ معاف کر دے گا۔ دوسرا طریقہ، جو لوگ دنیا سے چلے گئے، مثال کے طور پہ یہ تو ہو گئے نا جو لوگ موجود ہیں ان سے کہا جا سکتا ہے، لیکن جن کی غیبتیں کی ہیں اور وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بھی ایک حل یہ لکھا ہے کہ آپ اس بندے کی طرف سے کچھ صدقہ دے دیں، کچھ نیکی کر دیں، چاہے وہ مدرسے میں پیسے دے دیں، مسجد میں دے دیں، کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیں، اللہ اس نیکی کو قیامت تک پالے گا، اور جب قیامت ہوگی نا اس کا اجر اتنا زیادہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ جس کی غیبت کی ہوگی وہ اس پہ خوش ہو جائے گا، وہ اس پہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن اب بات آتی ہے کہ غیبت چھوڑی کیسے جائے۔ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب بھی دوائی دیتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ کہتے پہلے دن ہی ساری کھا لیں، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ ابھی تک تو میں علاج تشخیص کر رہا تھا، اب میں آپ کو علاج دوائی بتا رہا ہوں کہ دوائی کیسے استعمال کرنی ہے۔ جب پورا دن گزار کے جب رات ہو نا بستر پر لیٹ جائیں تو اس وقت یہ سوچیں کہ آج کتنے لوگوں کی غیبت کی ہے۔ یہ ایک ہفتے کی جو ہے نا وہ آپ کو میں دوائی لکھ کے دے رہا ہوں، اس ہفتے میں انشاءاللہ اگر آپ نے کوشش کی اور اللہ کی مدد حال رہی تو یہ غیبت ہم سے چھوٹ جائے گی۔ تو جب ہم بستر پہ جائیں نا رات کو تو اس وقت یہ سوچیں دل میں کہ آج کتنے لوگوں کی غیبت کی ہے، 5 کی ہے، 10 کی ہے، 15 کی ہے، کتنے لوگوں کی غیبت کی ہے۔ مثال کے طور پر 10 لوگوں کی غیبت کی ہے۔ کل سے یہ تہیہ کریں کم از کم 10 سے تو کم کرنی ہے۔ یہ نہیں ترغیب دے رہا کہ غیبت کرو، میں چھوڑنے کا نسخہ بتا رہا ہوں کہ ایک دن جو ہے نا اگر میں آپ کو کہوں کہ غیبت نہ کرو تو آپ کہیں پورے دن خاموشی سے بیٹھ جائیں تو پھر تو آپ کو یہ مولوی صاحب یہ کام تو بڑا مشکل ہے، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا۔ لیکن اس طرح کہا جائے نا کہ میں کل سے کم کروں گا، مثال کے طور پہ پہلے دن 10 لوگوں کی تھی، اگلے دن 8 لوگوں کی کریں، مطلب کل سے کم کریں، اس سے اگلے دن 6 لوگوں کی کریں، اس سے اگلے دن 4 لوگوں کی، آہستہ آہستہ اللہ کرے گا کہ غیبت جیسی بیماری چھوٹ جائے گی، غیبت جیسی بیماری چھوٹ جائے گی۔ جب بھی رات کو بسترے پہ جائیں یار آج میں نے کتنا جھوٹ بولے ہیں، یار آج میں نے کتنی غیبتیں کی ہیں، یہ سارا سوچیں۔ جب یہ دل میں جب آپ سوچیں گے نا رات کو تو اگلے دن آپ کی نظر اس بات پہ ہوگی، میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں نا اس پر آپ کی نظر ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جانے والا عمل یہ زبان کا بول ہوگا، سب سے زیادہ۔ تو ہم نے اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غیبت جیسی نحوست سے ہماری جان چھڑا دے، اللہ اس بیماری سے ہماری جان چھڑا دے، ہمارا آپس میں پیار والا، محبت والا، اخلاص والا تعلق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، زندگی باقی تو ملاقات باقی، سنتیں ادا کرنی۔